السلام علیکم، میں ہوں اقرا یاسین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مہرون نساء شاہ میر کے ناول بسمل کو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو جلدی سے آ جاتے ہیں ناول کی جانب۔ مہدی کمبیر بھی اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹے لیٹے وہ موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھت کی سیلنگ سے لگی نیلی روشنیوں نے کمرے میں خوابناک منظر پیدا کر رکھا تھا۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ واصف منیر کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ یہ تو قسم کا ملازم تھا۔ وہ کمر سیدھی کیے اٹھ بیٹھا تھا۔ فون کان سے لگایا، اگلے ہی لمحے اس کے تاثرات بدلتے چلے گئے۔ اگلے 2 منٹ کی کال میں وہ 2000 بار بل کھا چکا تھا۔ فون بند کر کے اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے اور کیس کے کمرے کی راہ لی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ چہرے پر دبا دبا غصہ تھا۔ کیس کے کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ کیس جو سادہ سے حلیے میں اپنے پلنگ کے کونے پر ٹکا بیٹھا تھا، سامنے کئی قسم کی گنز پھیلا رکھی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر مہدی کو دیکھا تک نہیں۔ وہ بس ایک گن کھولے ہوئے تھا، اس کے پرزے بکھرے ہوئے تھے۔ مہدی سرخ چہرہ لیے آگے کو آیا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو نائٹ میئر؟ وہ غرایا تھا۔ تم نے ایک آدمی سے اس کا کریئر چھین لیا، تم نے اس کی زندگی برباد کر دیا۔ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کیس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آج میری زندگی برباد ہو رہی ہوتی۔ مہدی بھڑک ہی تو گیا تھا۔ تمہارے اندر سے انسانیت نکلتی جا رہی ہے کیس۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ وحشی جانور بنتے جا رہے ہو تم۔ مجھے نہیں سمجھ آتا آخر تم کیوں اتنے گھٹیا ہو؟ وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ کیس گردن جھکائے ہاتھ میں پکڑی روئی کے گولے سے گن کو صاف کرتا رہا۔ مجھے جواب دو کیس کمبیر۔ مہدی ایک بار پھر کرایا۔ ادھر دیکھو مجھے، اس کمپنی میں میرا بھی حصہ ہے۔ تم اس طرح برباد نہیں کر سکتے، اس طرح لوگوں کی محنت نہیں لے سکتے۔ میں تمہیں یہ سب کرنے نہیں دوں گا۔ وہ چینخ چینخ کر تھک چکا تو کیس نے گنز کو ایک طرف رکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھا، پیر بستر سے نیچے اتارے۔ اب وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ مہدی جبڑے بھینچے اسے اپنی طرف آتا دیکھتا رہا۔ کیس اس کے سامنے آ کر ٹھہرا، سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ پلک تک نہیں جھپک رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں سبز آنکھوں میں گڑ سی گئیں۔ پچھلی بار جب تم نیو یارک گئے تھے تب 55 لاکھ خرچہ ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس سے اگلی بار جب تم انگلینڈ گئے تھے تب 70 لاکھ خرچہ ہوا تھا، کیونکہ تم ہوٹل کے کمروں میں نہیں سوٹ میں رہنا چاہتے ہو، کیونکہ تم عام کھانا نہیں 5 اسٹار ہوٹلز کے طعام کھانا چاہتے ہو، تم عام سٹورز کے کپڑے چھوڑ مہنگے مہنگے ڈیزائنر ویئرز پہننا چاہتے ہو، کیونکہ تم مہنگی مہنگی برانڈڈ چیزیں لینا چاہتے ہو۔ جانتے ہو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ مہدی کے کندھے پر رکھا، نرمی سے سوال کیا۔ مہدی ابھی لب بھینچے ہوئے تھا۔ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ جب میں گدھوں کی طرح کام کرتا ہوں نا، تب آتا ہے پیسہ، وہ پیسہ جسے تم برباد کرتے ہو۔ اور اسی پیسے کا راستہ روکنے والا تھا واصف منیر اور اس کے جیسے چند اور کیڑے۔ سب کو مسلنا پڑا، ورنہ میں کچلا جاتا۔ اور اب یہ نہ کہنا کہ تم خود کماتے ہو، تمہارا یوٹیوب، تمہارا سوشل میڈیا بکواس بکواس۔ مہدی نے بیزاری سے پہلو بدلا۔ مجھے مت بتاؤ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، میں سب جانتا ہوں کیس۔ تم ہمیشہ اس راستے جاتے ہو جہاں تمہاری انا کی تسکین ہو سکے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم اس معاملے کو آرام سے حل نہیں کر سکتے تھے، بغیر دھمکیوں کے، بغیر ایک شیطان بنے؟ کیس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں بالکل ایک فرشتہ بن سکتا تھا اگر میرے پیچھے کوئی مجھے سنبھالنے والا ہوتا۔ میرے پاس ایک تھا، میرا باپ، لیکن وہ مر گیا، تھینکس ٹو یو۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر گویا اسے سراہا۔ اس کی آنکھوں میں استہزاء تھا۔ مہدی کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، رنگت پھیکی پڑی۔ کیس کہے گیا، میرا باپ اگر زندہ ہوتا تو یوں شیطان بننے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، یوں لوگوں کا کریئر کھانے کی ضرورت نہ پڑتی مجھے، اور یوں گدھوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ میں برا نہیں بنتا اگر یہ دنیا میرے ساتھ اچھی رہتی۔ تم اب بھی اچھے بن سکتے ہو کیس، اب بھی واپسی ممکن ہے۔ مہدی کا لہجہ فکر مند ہوا۔ تم ایک بار کوشش تو کرو، ایک بار، صرف ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کر کے دیکھو، تم دیکھنا سب بدل جائے گا۔ کیس اس کو دیکھتے ہوئے زور سے ہنسا تھا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا تھا، ہنس ہنس کر دوہرا ہونے لگا۔ مہدی عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیس کے بلند کہے گونج رہے تھے۔ یکدم وہ سیدھا ہوا، چپنے کی وجہ سے گھنگریالے بال ماتھے پر بکھر گئے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں میں ٹھنڈا تاثر تھا۔ تم تو اچھی ہو نا مہدی، تم تو نیک ہو۔ ایک دنیا ہے جو تمہارے جیسی بننا چاہتی ہے، تمہیں فالو کرنا چاہتی ہے، ایسا ہے نا؟ مہدی کچھ نہیں بولا، بس خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیس 2 قدم آگے آیا، عین اس کے سامنے، ہاتھ میں پکڑی گن اب اس کے اور اپنے چہرے کے درمیان لائی، قریب، بالکل قریب، یوں کہ گن مہدی کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس گن کو پہچانتے ہو نا؟ سبز آنکھوں میں نہ سمجھی اتری۔ یہ وہی گن ہے جو گوادر کے ساحل پر تم نے چھوڑی تھی۔
یہ وہی گن ہے جسے تم کسی آدمی کو مارنے جا رہے تھے۔ لیکن میں نے مارا نہیں، میں بس… یہ گن غیر قانونی ہے۔ ٹھنڈی برف سرگوشی پر مہدی برف ہو گیا تھا۔ یہ گن اور اس کا مالک 2 سال پہلے غائب ہوئے تھے۔ آدمی کی لاش ٹکڑوں میں ملی۔ گن کا سراغ آج تک نہیں مل سکا تھا، لیکن آج یہ مجھے تم سے موصول ہوئی ہے۔ میں اس کا مطلب کیا سمجھوں؟ تم عام قاتل ہو یا ایک ٹرافی کلیکٹر؟ مہدی شل سا اسے دیکھے گیا۔ اپنی صفائی میں کہنے کو الفاظ نہیں ملے۔ کوئی یونان کی سفید گلیوں میں تمہارا پیچھا کرتا ہے، کوئی گوادر کے کھنڈروں میں تم پر حملہ کرتا ہے، کوئی تمہارے پیچھے کیوں آتا ہے مہدی؟ تم تو اچھے ہو نا؟ اس کی آخری بات میں ایسے کاٹ تھی کہ بدن چھلنی ہونے لگے۔ تم مجھے نیک اور اچھا بننے کا درس دیتے ہو، اور تم خود کیا کرتے ہو؟ تم غیر قانونی بندوقیں ساتھ رکھتے ہو، تم اپنی عورت کو ڈس اون کرتے ہو، تمہارا پیچھا کرنے والا تم سے کوئی انتقام چاہتا ہے، کچھ ہے جو تم نے ماضی میں کیا اور تم چاہتے ہو کہ میں اچھا بنوں۔ طنز، استہزاء کیا نہیں تھا اس کی باتوں میں۔ مہدی کے چہرے پر گویا کسی نے کھولتا ہوا تیل ڈال دیا ہو۔ تم لوگوں کو سادگی کے درس دیتے اور خود شاہانہ ریزورٹس اور سویٹس میں راتیں گزارتے ہو، مہنگے مہنگے ہوٹل سے کھانا کھاتے اور تم چاہتے ہو میں دوسروں کا پیسہ کھانا چھوڑ دوں؟ مہدی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں اگر یہ سب کرتا ہوں تو اپنے باپ کی میراث پر کرتا ہوں کیس۔ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ میرا حق تمہارا ہے، اس نے زخمی انداز میں شکایت کی۔ تم نے مجھ سے میرے ماں باپ چھین لیے، تم نے مجھ سے میرا بچپن، جوانی سب چھینا۔ میرے خواب تھے، میں دنیا دیکھنا چاہتا تھا، میں آرٹسٹ بننا چاہتا تھا۔ 16 سال مہدی، 16 سال کی عمر میں نے جنگیں لڑی ہیں کیونکہ تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ زندگی جینے کی عمر میں نے آدھے خاندان کی لاشیں ڈھوئی ہیں۔ سارے الفاظ مہدی کے حلق میں اٹک گئے، کچھ کہا ہی نہ گیا، کوئی تردید نہیں، کوئی انکار نہیں۔ وہ مجرم تھا اور مجرموں کے سر جھکے ہوئے ہی اچھے لگتے ہیں۔ جانتے ہو برے لوگ برے کیوں بنتے ہیں؟ مہدی نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ برے لوگ اس لیے برے بنتے ہیں کہ وہ تم جیسے اچھوں سے ملے ہوتے ہیں۔ تم لوگ، تمہارے جیسے سو کالڈ اچھے، ہمارا یقین اچھائی سے اٹھا دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اچھا بس وہی ہوتا ہے جسے برا بننے کا موقع نہیں ملتا۔ جسے مل جائے وہ غیر قانونی، غیر لائسنس شدہ پستول بھی لے کر گھومتا ہے، اور جسے موقع نہ ملے وہ گوادر کی سڑکوں پر ایک قتل ہونے سے بچا بھی لیتا ہے۔ اب بتاؤ مہدی، ہم دونوں میں سے اچھا کون ہوا؟ اس نے سینے پر بازو لپیٹے، آنکھوں میں چیلنج اترا۔ میں، جس نے ایک قتل ہونے سے بچایا، یا تم جو قتل کرنے جا رہے تھے؟ مہدی نے ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ سکی، اس کے اندر آئی تھی کہ اس کے منہ سے بے اختیار میں نکلا۔ کیس نے ابرو اوپر کو اٹھا کر اسے ستائش سے دیکھا۔ میں اچھا ہوں کیس، کیونکہ میں اپنے گناہوں کو اون کرتا ہوں۔ میں اچھا ہوں کیونکہ میرے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کیونکہ میں بلیم گیم نہیں کھیلتا۔ تم سارے برے کسی اچھے کی وجہ سے برے نہیں بنتے، اپنے تمام گناہوں کی وجہ تم خود ہو۔ انگلی سے اس کے سینے پر دستک دی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے یا کسی اور کو الزام دے کر بری و ذمہ ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارے بائیں کندھے والا فرشتہ برائی کو تمہارے ہی کھاتے میں لکھے گا۔ یہ نہیں لکھے گا کہ کیس زمان کمبیر نے مہدی سرور کمبیر کی وجہ سے گناہ کیا۔ کیس اب بھی اسے انہی محظوظ نظروں سے دیکھ رہا تھا، یوں گویا اس کی باتوں سے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مہدی چند لمحے تپش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ ابھی اس کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر تھا جب کیس نے اسے پکارا۔ تمہارے پیچھے کون آتا ہے؟ سوال کیا گیا۔ کئی لمحے اسے جواب نہ ملا۔ اسے مار دو، ورنہ وہ تمہیں بھی مار سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا میرے گھر سے سبز قدمی ختم ہو۔ مہدی کا وجود چند لمحے جامد رہا، پھر دھیرے دھیرے سے چند الفاظ پھسلے۔ اسے مار دو ورنہ وہ تمہیں بھی مار سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا میرے گھر سے سبز قدمی ختم ہو۔ مہدی کا وجود چند لمحے جامد رہا، پھر دھیرے سے چند الفاظ پھسلے۔ میں اس کا سدھے باب کرایا ہوں، وہ اگر سیاہ ہے تو میں اس کے لیے سیاہ آندھی لا رہا ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیس کے چہرے کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ وہ واپس اپنے پلنگ تک آیا تھا، جھک کر دراز پر پڑا، اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کی انگلیوں نے ایک نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ اگلے لمحے کال مل گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، صرف ڈرانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب کی بار بس تعقب نہ کرنا۔ ایک لمحے کی خاموشی۔ بلکہ اب کی بار اس کے پیچھے میں خود جاؤں گا، میرے بابا کے قاتلوں کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اسپیکر کے پار شخص ایک لمحے کو خاموش ہوا تھا، پھر اس کی ہلکی سی آواز کیس کے کانوں میں پڑی۔ آپ اسے کیسے مار سکتے ہیں؟ وہ آپ کا خاندان ہے، یہ کام مجھے سونپ دیں باس۔
گیس کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ آدھے خاندان کی لاشیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئیں۔ رفتہ رفتہ آنکھوں سے ساری انسانیت رخصت ہوئی۔ آنکھیں سرد صفاق ہو گئیں۔ خون کے جتنے قطرے میرے بابا کے جسم سے بہے تھے اتنے اگر نہ بہائے تو خود پر مرد ہونا حرام سمجھوں گا۔ کال کٹ گئی تھی، آنکھیں اب تک سرد تھیں۔ کئی سال پہلے کی آگ اب اس کے سینے میں جل رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ نہیں جلے گا، اس دفعہ وہ جلائے گا۔ بشر حاکم کی چھوٹی گاڑی گوادر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ مغرب قریب تھی، سارے میں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ گاڑی کے پچھلی سیٹ پر کونج اور اما بیٹھی تھی، اگلی سیٹ پر زینیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھو تو کونج حاکم ابھی سے شاپنگ کے تھیلے کھول کھول کر چیک کر رہی تھی۔ ابھی سے وہ زینیا کی پسند کے جوڑے ہتھیانے کا سوچ چکی تھی۔ اپنی پسند تو کبھی پسند آئی ہی نہیں تھی نا۔ بشر کافی دیر سے تھیلیوں کا کھلنا بند ہونا نوٹ کر رہا تھا، بالآخر بول پڑا، اماں اس بھوکی سے کہیں گھر جا کر سامان دیکھ لے، پتہ نہیں کہاں سے گلے پڑ گئی ہمارے۔ ہاں تو چیک کر رہی ہوں نا، کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا، وہ تڑک کر بولی تھی۔ چاہے تم جتنا مرضی چیک کر لو، تمہاری اندھی آنکھیں کچھ نہ کچھ بھول کر آئی ہوں گی، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ کونج حسب توقع ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ ہاں میں اندھی ہوں، اور تم تو گوادر کے پہاڑوں پر بیٹھی چونٹیاں یہیں سے دیکھ لیتے ہو نا۔ گوادر کے پہاڑوں والی بات پر زینیا جیسے خواب سے جاگی تھی۔ جس سڑک پر اس وقت گاڑی رواں دواں تھی اس کے سامنے ہی کوہ باطل تھا۔ گاڑی میں پھیلی اسپرے کی خوشبو تحلیل ہو گئی۔ آس پاس تازہ تازہ بھٹوں مکئی کی خوشبو پھیل گئی۔ زینیا حاکم نے خود کو اس گھٹن زدہ گاڑی کے باہر کوہ باطل کی بلندیوں کو محسوس کیا، چند دن پیچھے، کچھ وقت قبل۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا۔ نیم اندھیرا گوادر پر اپنی سیاہ چادر پھیلائے ہوئے تھا۔ مہدی کمبیر اور اس کا گروپ آج کوہ باطل کی بلندیوں سے دنیا کا حسین ترین طلوع آفتاب کا منظر دیکھنے والے تھے۔ گوادر کا سب سے خوبصورت اور دل موہ لینے والا نظارہ یہی تھا، ابھرتا سورج، ڈھلتا سورج، کوہ باطل سے نظر آتا سمندر اور اس پر چلتے جہاز، وہ جہاز جو اس بلندی سے انگوٹھے کے ناخن جتنے چھوٹے لگتے تھے۔ گوادر شہر کا سب سے حسین نظارہ کوہ باطل سے کیا جا سکتا تھا۔ گھر میں بغیر بتائے صبح منہ اندھیرے بشر اسے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ خود وہ اپنی دکان پر گیا تھا، کل رات ہی اس کے ساتھ والی دکان میں چوری ہوئی تھی، تالے توڑے گئے تھے، اسے جانا تھا۔ ابھی اور کتنا سفر باقی ہے؟ یہ اقرا کی آواز تھی جو کوہ باطل کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر تھک گئی تھی۔ مہدی، اقرا اور زینیا ساتھ تھے، باقی لوگ ابھی بہت پیچھے تھے۔ زینیا نے چلتے چلتے مڑ کر اس ہانپتی کانپتی لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے سامنے کھڑے مہدی کو، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ تو جیسے تھکا ہی نہیں تھا۔ 770 سیڑھیاں ہیں، جن میں سے ابھی 250 بھی مکمل نہیں ہوئیں۔ چند زینوں کے فاصلے پر کھڑی روبوٹ بول رہی تھی۔ مہدی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اقرا کو دیکھا۔ تم ذرا آرام کر لو، پھر آ جانا، اوکے؟ وہ مہدی سے متفق تھی۔ جب ہی سیڑھیوں کے درمیان میں بیٹھ گئی، کندھے پر ٹنگے بستے کو درست کرتا مہدی زینیا کے پیچھے لپکا۔ اس نے آف وائٹ اوور سائز شرٹ کے ساتھ کارگو پینٹ پہنی تھی، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، کندھے پر چھوٹا بیگ پیک ڈالے وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اسی لمحے اس نے زینیا کو اپنے بیگ سے ایک تیز دھار چاقو نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف آیا۔ زینوں پر اس کے ساتھ قدم دھرتے ہوئے وہ اسے تسلی دینے لگا۔ تم ڈر رہی ہو؟ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میں نے یہ چاقو تو آپ سے حفاظت کے لیے نکالا کیونکہ مجھے آپ پر اعتبار نہیں ہے۔ نیم اندھیری میں چلتی لڑکی اسے حسب معمول زہری لگی۔ میں تمہارے لیے اتنا ناقابل اعتبار کیوں ہوں؟ دیکھو میں شریف آدمی ہوں، اوہ خدایا تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ اسے صدمہ لگا تھا۔ ہوں گے، لیکن کم از کم میرے نزدیک نہیں۔ میرے نزدیک آپ دنیا کے سب سے مشکوک انسان ہیں۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ تیز تیز چلتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی تگ و دو میں تھے۔ ملگجی اندھیرے میں وہ دونوں بدقت ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے تھے۔ آخر اتنی بے اعتباری کیوں؟ چلتے چلتے وہ عین اس کے سامنے آ کر رکا تھا، آگے جانے کے تمام راستے مسدود ہو گئے۔ زینیا نے ایک پل کو ٹھہر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ اس سے 2 زینے آگے تھا، لمبا چوڑا قد، نیم اندھیرے میں سایہ سا لگتا تھا۔ کوئی ہے جو آپ کا تعاقب کرتا ہے، کوئی ہے جو آپ کے سینے پر بندوق رکھ دیتا ہے، کوئی ہے جو آپ سے کچھ لینا چاہتا ہے، جان، مال یا پھر کچھ اور۔ مہدی ابرو سکیڑے اسے سن رہا تھا۔ آپ کے پنڈلی پہ چاقو بندھا ہے، جیکٹ کی جیب میں پستول ہے، ڈھیر ساری استعمال نہ ہونے والی سم کی ڈبیاں ہیں، بیک وقت پر 3 موبائل فونز ہیں۔
آپ پرابلم ہے مسٹر کمبیر، کیا مجھے اب بھی آپ سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے؟ مہدی نے سر جھٹکا، ایک زینہ نیچے اترا۔ مجھے 2 منٹ نہیں لگیں گے، میں تمہارا یہی چاقو تمہاری گردن پر رکھ کر جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ایک شریف آدمی ہوں، صرف ایک سیاح۔ اس کی نگاہوں کا رنگ بدلا۔ کل قلعے والی بات کو بھول جاؤ، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ میں بھول جاؤں گی، کیا آپ بھول سکتے ہیں؟ وہ ترنت بولی۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کر صاف لگتا ہے آپ ساری رات نہیں سوئے۔ جان کا خوف اچھے اچھوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ مجھے موت سے خوف نہیں آتا، مہدی سنجیدہ تھا۔ مجھے آتا ہے کیونکہ موت کے بعد جنت دوزخ آتے ہیں، میں نے دونوں کی تیاری نہیں کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ مجھے مار دے گا؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ میں چاہتی ہوں وہ آپ کو مار دے تاکہ آپ کو معلوم ہو انسانوں کی دنیا میں فرشتہ بننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ترکی بترکی ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے تھے۔ تم اتنی پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے تعصب ہوا۔ تصحیح کریں، میں صرف پتھر ہوں۔ دل نامی چیز بس میرے جسم کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے اندر جذبات بھرنا ایک عرصہ پہلے چھوڑ چکی ہوں۔ نیم اندھیرا اب چھٹ رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ مہدی نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، سر کو زور زور سے نفی میں ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے معاف کرو کہ میں نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی، چلو آگے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ سورج طلوع ہونے ہی والا تھا اور اب بھی کوہ باطل کی بلندیوں تک جانا بیکار نہیں تھا۔ تم جانتی ہو اس پہاڑ کا نام کوہ باطل کیوں ہے؟ مزید چند زینے چڑھنے کے بعد وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ وہ پبلک اسپیکر تھا، بولتا نہیں تو کہاں جاتا؟ چاہے وہ زہر اگلتی تھی، لیکن خیر ہے وہ تھی تو صحیح۔ میں آپ کی ٹریول گائیڈ نہیں ہوں جو آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی رہوں۔ مہدی نے ڈھیر سارا کلسنا ضبط کیا اور چلتا رہا، ساتھ ساتھ اب وہ اپنے بستے سے نکالا ہوا بھٹا چھیل رہا تھا۔ اچھا سنو، تم بھٹا کھاؤ گی؟ اس نے کھلے دل سے آفر کی۔ یہ نرالے شوق آپ ہی کو مبارک ہوں، صبح صبح بھٹا کھا لوں، وہ بڑبڑائی۔ مہدی مسکرایا، یہ جلی کٹی لڑکی شاید زہر کھا کر پلتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک بار پھر رک گیا، یوں کہ راہیں ایک بار پھر مسدود ہوئیں۔ گوادر کا سمندر اور کشتیاں یہاں سے بہت چھوٹی نظر آتی تھیں۔ مہدی کی آنکھیں چمک رہی تھیں، آس پاس کے نظارے دل کو خیرہ کیے دیتے تھے۔ تمہیں بھوک لگی ہے نا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ زینیا نے خفکی سے چہرہ گھمایا، صاف ظاہر تھا کہ وہ بھوکی تھی۔ وہ واقعی بھوکی تھی، مہدی کو صحیح لگا تھا۔ تم یہ بھٹا کھانا چاہتی ہو نا؟ بدتمیز آدمی۔ میں وہ چائے پینا چاہتی ہوں جو آپ کے تھرمس میں ہے۔ اب کہ اس نے گردن اکڑا لی، ڈٹائی تو اس پر ختم ہوتی تھی۔ چائے کے عاشقوں کو اگر صبح صادق چائے نہ ملے تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا۔ مہدی کے ہاتھ میں مکئی کے دانے تھے جسے وہ زینیا کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ابھرتا سورج، نم ہوائیں، بھٹے اور چائے کی خوشبو اور سمندر کا نظارہ، زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اگر تم یہ بتا دو کہ اس پہاڑ کا نام کوہ باطل کیوں ہے تو مکئی تمہاری ہوئی۔ ایک پل کو زینیا کے جی میں آیا تھا کہ اسے یہیں سے دھکاتے تھے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے خود کو کمپوز کیا، خود کو حد درجہ بے نیاز ظاہر کیا۔ بلوچی زبان میں باطیل بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں۔ دور سے دیکھنے پر یہ پہاڑ ایک کشتی جیسا لگتا ہے، اسی لیے اس کا نام کوہ باطل ہے۔ کہتے ساتھ اس نے ہتھیلی پھیلا دی، گردن کڑائی رکھی، چہرہ سخت۔ مہدی نے سارے دانے اس کی ہتھیلی پر پلٹ دی اور مسکرا کر آگے بڑھا۔ چند اور سوالوں کو جواب دو، پھر چائے بھی پلا دوں گا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، زینیا ڈھیر سارا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے پیچھے گئی تھی۔ اس آدمی کی موت زینیا کے ہاتھوں لکھی تھی۔ کاش اس دن اس قلعے میں اسے بچایا نہ ہوتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اس کی باتوں کا جواب دیتی جا رہی تھی۔ واپس حال میں آؤ تو وہی چھوٹی گاڑی کی حبس، وہی اسپرے کی خوشبو اور وہی کونچ کی چنگھاڑ۔ ویئرڈو، زینیا اپنے دھیان میں بڑبڑائی۔ دادی کے کمرے میں آج ایک بار پھر رونق لگی تھی۔ پلنگ پر کپڑے بکھرے بکھرے پڑے تھے، وہی جو زینیا کی شادی کے لیے لائے گئے تھے۔ سامنے ٹی وی چل رہا تھا جس پر اس وقت کسی ڈرامے کی آخری قسط چل رہی تھی۔ یہ تو تھا ہی بغیرت، مجھے اس سے یہی امید تھی۔ ہیرو کے آخری کارنامے پر دادی کا تبصرہ، ذرا اس کی بیوی بچوں کی تصاویر دکھانا کونچ۔ ٹی وی سے ذرا سی نظر نہ ہٹائی۔ ان کے دائیں گھٹنے پر زینیا سر رکھے ہوئے تھی، ٹانگیں سینے سے لگا رکھی تھیں، جبکہ کونچ اب تک جوڑے الٹ پلٹ رہی تھی۔ اللہ اللہ، اس میں سے کون سا رکھوں؟ اس کے نرالے غم تھے۔ تمہیں کہہ رہی ہوں اس کے خاندان کی تصویر دکھاؤ، جوتا اٹھاؤں کیا؟ دادی کا موڈ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ کونچ نے کوفت سے اپنا موبائل اٹھایا۔ اسی لمحے ڈرامے کی قسط ختم ہوئی۔ کونچ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر زینیا کو دیکھا، پھر ٹی وی کو جہاں لڑکا لڑکی آخر میں شادی کر چکے تھے۔ زینیا خالی خالی نظروں سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کونچ کو بے اختیار ملال سا ہوا، بے دلی سے موبائل واپس رکھا اور دادی کے کندھے پر سر رکھ دیا، دونوں بازو دادی کے بازو سے جوڑ لیا اور منہ بسول لیا۔
کہانیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں نا دادی، آخر میں ولن سامنے آ جاتا ہے، برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اچھائی جیت جاتی ہے۔ اور وہ ایک پل کو رکی، ایک بے بسی بھری نظر اپنی بہن پر ڈالی، اور لڑکا لڑکی ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ اس کا گلا بھاری ہو رہا تھا، اسے ترس آ رہا تھا، اسے زینیا پر بہت سارا ترس آ رہا تھا۔ وہ بیک وقت کتنے محاذوں پر لڑ رہی تھی نا۔ دادی نے گہری سانس بھری، اپنی گود میں لیٹی زینیا کو دیکھا۔ اب کہ وہ بولیں تو ان کا لہجہ گھر کے بڑوں جیسا تھا۔ کہانیوں کے پاس ساری زندگی نہیں ہوتی کونجا، کہانیاں بس ایک محدود مدت کے لیے ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا اصل ہمیں سبق دینا ہوتا ہے، ان کو ختم ہونا ہوتا ہے، دنوں میں، مہینوں یا گھنٹوں میں، تاکہ ایک نئی کہانی اور نیا سبق آپ کی زندگی میں جگہ بنا سکے۔ کونج خاموش ہو گئی، لیکن زینیا نہیں۔ اس کی کھوکھلی آواز میں پوچھا سوال دادی کے کانوں میں گونجا۔ اصل زندگی کہانیوں جیسی کیوں نہیں ہوتی اماں؟ محبتیں مل جائیں، سچائی سامنے آ جائے، دوست ساتھ رہیں، غلط فہمی کسی روز ختم ہو جائے۔ ایک پل کو وہ ٹھہر گئی، اور جسے پکارو وہ صحیح وقت پر چلا آئے۔ اس کی آخری بات پر ان تینوں کا دل ایک ساتھ دکھا تھا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کرتا ہے بچے۔ کئی بار اسے غلطیوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے پاس ایک شکوہ ہوتا ہے کہ کاش کوئی ہوتا جو اسے سمجھاتا کہ فلاں وقت پر فلاں طریقے سے فیصلہ لینا تھا۔ دادی ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، ہر انسان کے پاس انسان نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کے پاس نصیحت دینے کو کہانیاں ہوتی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے اور فیصلہ لینے کو کچھ کردار ہوتے ہیں، جنہیں دیکھ کر وہ اپنے لیے ویسا فیصلہ لیتے ہیں جن سے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کہانیوں کو انجام پر جانا ہوتا تاکہ وہ آپ کو کچھ اچھا سکھا سکیں۔ کہانیوں کا انجام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنا انجام کیسا رکھنا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو بچائے گی۔ کہانی کے انجام ہمیشہ اچھے کیوں ہوتے ہیں دادی؟ صرف اچھے انجام والی کہانیاں کیوں پسند کی جاتی ہیں؟ کونج کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ دادی نے لمبی سانس لی۔ وہ لوگ اصل کاری ہوتے ہی نہیں جن کو کہانی کا انجام خوشگوار چاہیے ہو۔ ایسے لوگ بس اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اصل کاری وہ ہوتا ہے جو برے انجام سے کچھ سیکھے۔ تمہاری پہلی بات سے اختلاف ہے مجھے، کہانیوں کے انجام ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے، بلکہ ناخوشگوار انجام زیادہ بکتا ہے۔ سسی پونو، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ، سونی مہیوال، ان سب کے انجام بھی تو برے تھے، لیکن کیا کوئی ہے جس نے یہ کہانی نہ پڑھ رکھی ہو؟ کہانی کو اس کے انجام سے نہیں، اس کے سبق سے پہچاننا چاہیے۔ اپنی ناکام حسرتوں کو دو کرداروں کے درمیان سوچنا چھوڑ کر آگے آنے والی زندگی کے مثبت فیصلے لینے چاہیے۔ یہی ہے اصل کہانی، یہی ہے زندگی۔ کافی دیر خاموشی رہی جسے اب کونج نے توڑا تھا۔ اچھا دادی وہ بھیڑیے اور شہربانوں والی کہانی سنائی نا؟ کونج لاڈ کر رہی تھی۔ ابھی جو اگر دادی کا ڈرامہ چل رہا ہوتا تو بس صحیح لاڈ پورے کرتی، لیکن خیر۔ شہربانو میرے بچپن کی دوست تھی، بڑی خوبصورت اور ذہین، دادی نے کہنا شروع کیا۔ جو اس کو دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا، اس کا چہرہ چمکدار تھا۔ دادی وہ ہائی لائٹر لگاتی ہوگی۔ کونج نے اپنی ٹانگ اڑائی۔ زینیا مسکرائی تھی، سنہری آنکھوں میں تکان تھی۔ کم بخت، ہمارے زمانے میں میک اپ نہیں ہوتا تھا، ہمارا سنگھار کیا تھا بھلا؟ سرما لگا لیا، مسواک سے دانت صاف کیے، 2 چٹیاں گوندی اور یہ ہو گئے تیار۔ کونج نے بھویں سکیڑی۔ ہاں اتنی آپ کترینہ کیف، وہ بڑبڑائی۔ دادی نے ضبط کیا اور کہانی جاری رکھی۔ ہاں تو شہربانوں کی بہن کے یہاں بیٹا ہوا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بڑی بہن سے ملنے دوسرے گاؤں جا رہی تھی جب بھیڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ بیچاری چھوئی موئی سی تو تھی، ڈر گئی لیکن ہمت نہ ہاری۔ زینیا نے پہلو بدلا۔ یہ کہانی کا اصل نہیں تھا، کونج دھیان سے سن رہی تھی۔ بھیڑیا جیسی اسے کھانے آیا، شہربانوں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ بھیڑیا رک گیا نا دادی؟ کونج ایک بار پھر درمیان میں بولی تھی۔ 1000 دفعہ سنی ہوئی کہانی تھی، لیکن ہر دفعہ پہلی جیسی محسوس کرتی تھی۔ ہاں، بھیڑیا رک گیا۔ شہربانو نے اسے کہا کہ وہ اپنی بہن سے آنے کا وعدہ کر چکی ہے، اسے جانے دے، کیونکہ اگر وہ نہیں گئی تو وعدہ خلاف کہلائے گی، اور اگر بھیڑیے نے اسے کھایا تو اللہ کے حضور اس کی شکایت کر دے گی۔ زینیا اب کے اٹھ بیٹھی تھی، دادی کو تادیبی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ اصل نہیں ہے دادی۔ بوڑھی کے ساگونے نظریں چرا لیں۔ بھیڑیا ہٹ گیا اور شہربانو کو جانے دیا۔ شہربانو نے وعدہ پورا کیا اور اپنے بھانجے کو دیکھ کر حسرت پوری کی۔ کونج کی آنکھیں چمک رہی تھیں، زینیا کی آنکھوں میں استحضاء تھا۔ شہربانو واپس اسی راستے سے گئی، لیکن بھیڑیا نے اسے نہ کھایا کیونکہ وہ اسے نہ کھانے کا وعدہ کر چکا تھا، بغیر کوئی مدت طے کیے۔ شہربانو نے باقی ساری زندگی سکون سے گزاری تھی، شادی کی، بچے ہوئے، اور پھر زندگی بہت اچھی گزری۔ کہانی ختم ہو گئی تھی، اسی لمحے کونج کا موبائل بجا۔ وہ کال سننے باہر چلی گئی تو زینیا نے دادی کو دیکھا۔ اسے جھوٹی کہانیاں مت سنائیں دادی، اسے بتائیں کہ اس دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہے اور بھیڑیے کسی انسان کو نہیں بخشتے۔
اسے بتائیں کہ شہربانوں کا سارا حسن بھیڑیوں نے نوچ لیا تھا، حسرتیں پوری نہ ہو سکیں اور وہ ایک ٹریجک اینڈنگ لیے اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ دادی نے مسکرا کر اس ضدی لڑکی کو دیکھا، ذرا سا توقف کیا، پھر کہنے لگی، جب تم بہت چھوٹی تھی نا، میں تمہیں بھی یہی کہانی سناتی تھی۔ تم کونچ کی طرح سوال نہیں کرتی تھی، لیکن تم اس کہانی سے خوش نہیں ہوتی تھی۔ تم 14 سال کی تھی زینی، جب وہاں اس دروازے کی چوکھٹ پر، انہوں نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، آنکھیں زینیا کے چہرے پر جمائے رکھی، تم نے وہاں کھڑے ہو کر عجیب سی آنکھوں کے ساتھ پوچھا تھا، بلکہ بتایا تھا، تم نے کہا تھا شہربانوں کو بھیڑیا کھا گیا تھا نا دادی، وہ کبھی اپنے بھانجے سے نہیں ملی تھی نا؟ دنیا میں ہر انسان بھیڑیا ہوتا ہے اور بھیڑیے وعدے نہیں نبھاتے، ہے نا؟ زینیا پلک تک نہ جھپک سکی۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب اسے قصہ خو سے سننے کی ضرورت نہیں رہتی، جب وہ قصے بوجھ لیتا ہے۔ تمہارا وقت جلدی آ گیا تھا، پونچھ کا وقت بھی آئے گا۔ زینیا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بستر سے پیر اتار رہی تھی۔ میں نے کہانی کاروں سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں دیکھا۔ اگر کہانی کار جھوٹ نہ گڑھیں تو تم اپنی کہانی کا سچ ہی نہ جان پاؤ۔ دادی خفا تو ہو گئی تھی، کہانی کار تھیں وہ بھی۔ دادی کے کمرے سے واپسی پر وہ تھکے تھکے قدموں سے بیٹھک میں چلی آئی تھی۔ ٹیلی فون کئی دنوں سے خراب پڑا تھا۔ ابا اور زینیا مشین بڈیز تھے، لیکن چند دنوں سے انہیں بھی کہاں وقت ملتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ٹیلی فون کی جانب بڑھ آئی، عبداللہ سے رابطے کا واحد ذریعہ۔ اسے اس ٹیلی فون سے بھی عقیدت تھی۔ اس نے اسٹول کے نیچے سے اپنا سامان نکالا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کام میں مگن نظر آ رہی تھی، پرزے الگ کیے، سر چکائے، منہمک سی اور فیسینیٹ سی۔ یہ ٹیلی فون کئی بار اس کے پار سے عبداللہ کی آواز آئی ہوگی۔ یہ مشینی پرزہ نہیں تھا، یہ معتبر تھا، اس کی تعظیم فرض تھی۔ دفتن دروازے پر کونج نمودار ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں اس کی ڈائری تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ، وہی مسکراہٹ جو ایک نیا شعر سنانے کے لیے آتی تھی۔ عرض کیا ہے، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ زینیا کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ وہ جو بساط جان ہی الٹ گیا، وہ جو بیچ راہ میں پلٹ گیا، اسے پھر بلانے سے حصول کیا، اسے مت بلا، اسے بھول جا۔ کیسا تھا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ زینیا نے سر نہیں اٹھایا۔ بالآخر تمہارے اندر کی ناکام شاعرہ جاگ گئی، یہ معجزہ کیوں کر ہوا؟ اس کے ہاتھ تیز تیز چل رہے تھے، مشینیں اس کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی تھیں۔ کونج گہری سانس لیتے آگے آئی۔ کئی دنوں سے میرے اندر کی شاعرہ کے مزاج خراب تھے، نہ غزل کا وزن برابر ہو رہا تھا، نہ قافیہ میل کھا رہا تھا۔ وہ زینیا کے ساتھ نیچے آ کر بیٹھی۔ اور اس سب کی وجہ کیا تھی؟ زینیا اب روئی کے گولے سے ٹیلی فون کے اندرونی پرزے صاف کر رہی تھی۔ وجہ کیا ہونی تھی؟ شاعرہ کو لگا تھا کہ ان کے ہمشیرہ کی زبردستی نسبت طے کی جا رہی ہے، اسی غم میں ہم نے اپنی ایک شاعری کی کتاب جلا دی۔ ہیں تم نے میرے لیے کتاب کیوں جلائی؟ زینیا نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ تیل میں ڈوبا روئی کا گولا اب بھی ہاتھ میں تھا، پانی سے گاڑھا خون، یکسطری جواب، آنکھیں سنجیدہ، چہرہ مطمئن۔ خیر، ہم نے سوچا جب ہماری بہن کو ہی کوئی پرواہ نہیں، پھر ہم کیوں قوم کو ایک اچھی شاعرہ سے محروم کریں؟ تو پھر عرض کیا ہے۔ زوں موبائل کی چنگھاڑتی آواز پر شاعرہ بدمزہ ہوئی تھی، لیکن زینیا کی آنکھیں سکڑی تھیں۔ اس نے ایک نظر موبائل پر آتی کالر آئی ڈی دیکھی، پھر کونج کو دیکھا۔ یہ تمہیں کیوں کال کر رہی ہے؟ تم نے تو اسے چھوڑ نہیں دیا تھا؟ مشکوک تفتیشی لہجہ۔ تصحیح کرو، میں نے اسے نہیں، اس نے مجھے چھوڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کر دیا۔ اور اس نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ شاعری کی زبان میں اب جواب عرض ہے، خود بخود چھوڑ گئے تو چلو ٹھیک ہوا، اتنے احباب کہاں ہم سے سنبھالے جاتے، ہم بھی کوچہ جانا سے غالب کی طرح نہ نکلتے تو کسی روز نکالے جاتے۔ داد دوں یا لعنت؟ اس کی بڑی بہن سنجیدہ تھی۔ جو چاہے دے دیں، ہم ایمرجنگ شاعر ہیں، سب دل سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ زینیا نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مٹی دھول صاف ہو چکی تھی، اب وہ اسکرو ڈرائیور سے ٹیلی فون واپس جوڑ رہی تھی۔ اچھا زینی، یہ بتاؤ، اگر عبداللہ آ جاتا تو تمہاری ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں نا؟ عبداللہ آ جاتا تو میری ساری فکریں مزید بڑھ جاتی۔ مصروف لہجہ۔ عبداللہ کے ساتھ مجھے آخری سانس تک بے یقینی رہتی۔ وہ مجھ سے شادی کی حامی بھرتا تو نکاح والے دن نہ آنے کی بے یقینی، وہ گھر لے جاتا تو بیچ راستے میں مجھے چھوڑ دینے کی بے یقینی، اولاد ہو جاتی تو اولاد سمیت گھر سے باہر نکال دینے کی بے یقینی۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں اٹھا کر کونج کو دیکھا۔ عبداللہ میرے جنازے کو بھی ڈسون کر سکتا ہے، اسے کوئی بعید نہیں۔ کونج نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایک طرف تم کہتی ہو عبداللہ تمہارا کمفرٹ ہے، دوسری طرف تم کہتی ہو عبداللہ کے ساتھ بے یقینی رہتی۔ زینیا جھکے سر کے ساتھ مسکرائی۔ اٹس کمپلیکیٹڈ۔ جن لوگوں کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہوتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں۔ ہم خود کو کئی سال ایک گھر میں تصور کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے 1,00,000 بار تصور کیا ہے عبداللہ
میں اور اس کی آبائی حویلی۔ میرے ساتھ کھڑا ہوا وہ عبداللہ کے ساتھ ایک چائے، جانتی ہو میرے ہاتھ کی چائے بدمزہ ہوتی ہے لیکن عبداللہ میری خاطر پی لیتا۔ اس نے سر جھٹکا۔ اگر وہ میرے ساتھ برا کرتا تو میں اس کے لیے تیار تھی۔ اگر وہ میرے ساتھ اچھا رہتا، ابا کا بدلہ مجھ سے لیتا یا پھر کچھ بھی ہو جاتا۔ میں نے 23 سالوں میں اس کے خیالوں کے ساتھ گزار دیے۔ وہ اچھا یا برا نہیں لگتا تھا عبداللہ، مجھے میرا لگتا تھا۔ وہ میرا کمفرٹ تھا کیونکہ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل ہونے کو تیار تھی۔ عبداللہ میرے لیے جو تھا وہ میں ساری زندگی کسی کو سمجھا نہیں سکوں گی۔ اور عبداللہ، وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ اسے لگتا ہوگا کہ میں اس کا انتظار کروں گی ساری زندگی، یا پھر میں اس کے پیچھے آؤں گی سسی کی طرح۔ لیکن وہ شاید بھول گیا کہ نہ یہ کچ مکران ایک علاقہ ہے، نہ میں سسی، اور وہ نہ وہ پنہل۔ سسی پنو ایک بلوچی لوک داستان ہے۔ کچ مکران نامی علاقے کی ایک مشہور داستان جس میں پنہل یعنی سسی کے شوہر کو اس کے بھائی اغوا کر جاتے ہیں اور سسی اس کے عشق میں خاک چھانتی ہے۔ ہمارے حیرت کے کونج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس دن جب عبداللہ کا فون آیا تھا تب میں نے اسے سنا تھا زینی۔ اس نے ابا سے کہا تھا تم اس کے لیے اگلے 100 سال بھی انتظار کر سکتی ہو۔ تم دونوں کیا ہو زینی؟ سول میٹس، زینیا نے سرگوشی کی تھی۔ کونچ نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ اللہ معاف کرے، تم لوگ اگر سول میٹ ہو تو میری توبہ۔ خیر، مجھے یہ بتاؤ عبداللہ تمہارا منگیتر ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا لگتا تھا؟ یعنی وہ ہماری پھپھو کا بیٹا ہے۔ زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ پٹے سٹے کی شادیاں تھیں، یعنی ابا کی 2 بہنوں کی شادی عبداللہ کے گھر ہونی تھی۔ زینی، مجھے صاف صاف سمجھاؤ، الجھاؤ مت۔ اسے کوفت ہوئی۔ زینیا نے گہری سانس لی۔ اچھا ٹھیک ہے، سنو۔ عبداللہ کے دادا اور ہمارے دادا نے اپنے بچوں کے رشتے آپس میں طے کر دیے، یعنی ہماری 2 پھپھو ان کے گھر جائیں گی اور ان کے گھر سے 2 لڑکیاں ہمارے گھر آنی تھیں۔ دونوں عبداللہ کی پھپھو تھیں، سمجھ آئی؟ ہماری ایک پھپھو شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی جو کہ عبداللہ کی اماں تھی۔ ہماری دوسری پھپھو کی شادی نہیں ہو سکی کیونکہ عبداللہ کے چچا نے کسی اور عورت سے شادی کر لی اور ہماری پھپھو کو ڈسون کر دیا۔ سمجھی؟ اس نے رک کر تصدیق چاہی۔ ہاں سمجھ گئی۔ کونج نے جلدی جلدی سر ہلایا۔ تو جب انہوں نے ہماری پھپھو سے شادی نہیں کی تو پھپھو نے صدمے سے خودکشی کر لی۔ عبداللہ کے چچا کی وجہ سے ہماری پھپھو نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ابا کو طیش آ گیا۔ یوں ابا نے اماں کو، جو کہ ان کی منگ تھیں، کافی عرصے تک ڈسون کر دیا، بلکہ شادی کے کچھ عرصے بعد بشر کو ان سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں میکے چھوڑ دیا۔ یہ ایک سزا تھی ان کے خاندان کے لیے۔ عبداللہ بھی اپنی پھپھو کا بدلہ لے رہا ہے، یعنی ہماری اماں کا بدلہ۔ وہ بھی مجھ سے دیر شادی کرے گا جیسے ابا نے اماں سے کی۔ وہ سارے خاندان میں ہمارا مذاق بنانا چاہتا ہے جیسے ابا نے ان کا بنایا تھا۔ اوہ، اتنی بڑی تاریخ! اس کے لب اوہ کی شکل میں گول ہوئے۔ ویسے یہ عبداللہ دکھتا کیسا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ زینیا ٹیلی فون جوڑ چکی تھی اور اب اسے واپس جگہ پر رکھ رہی تھی۔ نہ ابا کو پتا ہے نہ بشر کو، کیونکہ جب عبداللہ کے چچا نے ہماری پھپھو کو ڈسون کیا تب برادری نے ان کو گاؤں سے چلے جانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عبداللہ اور اس کا سارا خاندان کسی بڑے شہر میں شفٹ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے دادا کو وعدہ خلافی اور عورت کو ڈسون کروانے کی سزا ملی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر کبھی نہیں آتے تھے، نہ ہم ان سے ملتے تھے۔ ہماری بڑی پھپھو یعنی عبداللہ کی ماں ہم سے نہیں ملی تھی۔ ایک منٹ، کونج نے اسے ٹوکا۔ یہ سارے مسائل ابا کی شادی سے پہلے ہوئے تھے، یعنی تب تو تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر تمہاری منگنی کیسے ہوئی؟ یہ مسائل ابا کی شادی سے بعد میں ہوئے تھے۔ ابا کا اماں سے شادی دیر سے کرنا ان کا اپنا فیصلہ تھا اور میری منگنی کبھی ہوئی ہی نہیں۔ ہمارے یہاں ایک رسم ہے پیٹھ۔ اس رسم میں یوں ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی کسی جگہ طے کی جاتی ہے تو اس کی سسرال سے پیٹھ نامی معاہدہ طے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی پہلی بیٹی کا رشتہ اس کے ماموں اور نانا طے کریں گے۔ اماں کا رشتہ طے کرتے وقت یہی معاہدہ ہوا تھا۔ اماں کی پہلی بیٹی یعنی میں، میرے معاملے میں یہ فیصلہ عبداللہ کے ابا اور دادا نے کرنا تھا، اور یوں زینیا حاکم پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کے نام تھی۔ ایسی رسومات سندھ اور بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بہت کم حد تک صحیح لیکن آج بھی ہیں۔ موجودہ دور میں البتہ ایسی رسومات کی شرح بتدریج کم ہوتے ہوئے اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ کہانی میں اس کا ذکر محض کہانی کا تڑکا برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ کونج مروب نظر آتی تھی۔ زینیا نے اضافہ کیا۔ ابا کی شادی ہوئی اور اس کے بعد بھی ہم سب کبھی نہیں ملے۔ گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، لوگ دشمنی رکھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کی شکلیں بھول جاتے ہیں، لیکن انتقام اور اپنی عورت نہیں۔ عبداللہ بھی مجھے نہیں بھولا، نہ اپنا انتقام۔ جو بھی ہوا زینی، تم بالات سے شادی کر کے خوش نہیں رہ سکتی۔ ہم شاعر اور لکھاری چہرے پڑھ لیتے ہیں، بالات وہ نہیں ہے جو نظر آتا ہے۔ وہ اپنے لیے تمہیں چھوڑ دے گا۔ وہ ایسا مرد نہیں جو ساتھ دے، وہ مشکلات میں تمہیں چھوڑ آسانی کو چنے گا۔ زینیا نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ بالاج جیسا بھی ہے عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مرد کو جیسے مرضی اٹھائے بٹھائے۔ میں بالاج کو بدل سکتی ہوں۔ ایک عورت مرد کو بدل سکتی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکتی ہے، اپنی باتیں منوا سکتی ہے،
عورت کے اختیار میں سب ہوتا ہے، وہ مرد کو بدل سکتی ہے۔ مجھے تو اپنے خاندان کی کچھ سمجھ نہیں آئی، کونچ ہلکان ہو گئی تھی، کہاں تم بالات سے بیزار اور کہاں اس کو بدلنے کے دعوے۔ زینیا مسکرائی، کہا نا اٹس کمپلیکیٹڈ۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگے آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔